میں نا شاہی قلعے گیا تھا، تو ساتھ وہ جو سمجھانے والے ہوتے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ نا یہاں پر کچھ خاص ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بادشاہ گرمیوں میں آتے تھے تو زمین جو تھی وہ ٹھنڈی ہو جاتی تھی، پانی وغیرہ نکل آتا تھا، اور مطلب انہوں نے کافی اس طرح کا نا اہتمام وغیرہ کیا ہوتا تھا۔ تاریخ میں ہم اپر مڈل کلاس جو سی ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ ایسا خاص محنت کش کام نہیں کرتے، مطلب ان کا دفاتر تک محدود ان کا کام ہوتا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپر مڈل کلاس یا پھر ایلیٹ کلاس ہے اے سیوں تک محدود ہوتی ہے، تو جو اس کی مقصدیت بتائی گئی ہے کہ پرہیزگاری آتی ہے، تو وہ ہمیں اس کے امپیکٹس یا اس کی تاثیر اس عوام کے اندر نہیں دکھ رہی جو جس کے اندر ایکچولی دکھنی چاہیے غریب طبقے کے لیے۔ اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے ٹائمنگ چینج کر لیتے ہیں، سحری تک جاگتے رہتے ہیں، اور افطاری جو ان سے ہے وہ ناشتے کے طور پہ کی جاتی ہے۔ تو اس کی مقصدیت، اس کی تاثیر آپ کو کہاں پر دکھی ہے، اور مطلب کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، دور جدید کے کچھ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ راتیں بیدار ہو گئی ہیں۔ پاسٹ میں بھی میں نے بات کی۔ جی ہاں، لیکن پاسٹ میں ایسا نہیں تھا کہ راتیں لوگ جاگتے تھے اور دن سوئے رہتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی رہی ہوں کہ جو بڑے لوگوں کے اوپر وہ اثرات نہیں ہوتے، لیکن روزہ بہرحال اپنا کام کسی نہ کسی حد تک کرے گا، کم کرے زیادہ کرے اس کا فرق پڑتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہ کر جاگ کر محنت کر کے ہی روزہ رکھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ سوئے رہے ہیں تو وہ روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر صبح روزہ رکھ کر سو گیا ہے اور افطار کے اوپر اس نے آ کر ناشتہ کیا ہے تو اس کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ تو سویا رہا ہے۔ سر، جدت نے آسانی پیدا کی ہے، میں اس چیز کو مان رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں پیچھے بھی جو ہے نا، جو اپر مڈل کلاس تھی یا ایلیٹ تھی، وہ دفاتر میں رہتی تھی یا پھر وہ اپنے سکون میں رہتی تھی، تو وہ تاثیر ہمیں جو پرہیزگاری کی ہے وہ مجھے مطلب پرسنل کیپیسٹی کے اندر نہیں نظر آتا۔ دیکھیے، پرہیزگاری اور اس کا روزے سے تعلق جو ہے، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہارون رشید کے قاضی نے کسی مسئلے میں اس کو کہا کہ آپ نا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور تو اس نے کہا، ہارون نے کہا کہ میرے لیے کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو نے کہا پھر آپ 60 روزے رکھ لیں۔ تو اس کے لیے بھی 60 روزے مشکل تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھا۔ تو روزے رکھنا بہرحال ایک مشکل کام ہے، لیکن جاگ کر رکھے جائیں، یہ نہیں کہ سو کر رکھے جائیں۔ تو جاگ کر اگر رکھے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ اثرات ڈالے گا۔ یہ اب خدا کی دین ہے اس دنیا کے اندر کہ کوئی کسی کو اے سی کی سہولت میسر ہے، کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے سی میں بیٹھے رہنے سے روزہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ شرط تو ہے جی، تو روزہ ہاں، ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ نے آزمائش جس طرح سے بنائی، اس کو آزمائش کے پہلو سے دیکھیں، اس کو روزے کے پہلو سے نہ دیکھیں۔ خدا نے دنیا اس طرح سے بنائی ہے کہ اس میں تقسیم کیا ہے رزق کو، کسی کو تھوڑا، کسی کو زیادہ، کسی کو درمیانہ، آزمانے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا روزہ، مزدور آدمی کا روزہ، اس کا اجر بھی تو اتنا ہی بڑھ جائے گا، اور ایک اے سی میں بیٹھنے والے آدمی کا اجر اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے اثرات بھی کم ہو جائیں گے، مزدور آدمی کے روزے کے اثرات زیادہ ہو جائیں گے، اس کے اندر تک، روح تک روزے کے اثرات پہنچ جائیں گے، اور ایک امیر آدمی کے اوپر رہ جائیں گے۔